یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 4 مہینے کے اندر 7.5 کلومیٹر کے علاقے میں کسی پرائم منسٹر کے خلاف اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے خلاف، جو اس وقت کے پی کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بھی ہے، جی بی کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بھی ہے، اے جے کے کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بھی ہے، پنجاب کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بھی ہے، اس کے خلاف اتنی ایف آئی آریں ہوں۔ باقی سب مقدمات میں تھوڑا کم ڈسٹرب کریں تو میں بول سکوں گا۔ باقی سب مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے۔ 2 مقدمات میں آپ کے سامنے گفتگو کر دیتا ہوں۔ سپورٹڈ گورنمنٹ کو اور وہ سارے لوگ جو آواز دبا کر چاہتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ تم لوگ تو ملک سے بھاگے ہوئے ہو، تمہاری تو نسلیں ہی گھروں سے نکلی ہوئی ہے، تمہارے تو بچے پرچہ ہو جائے تو کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں، ہم تو اسی سرزمین پہ جینا مرنا ہے ہمارا۔ اس لیے جو آنے والے دن ہیں ان کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف کہ فوری طور پہ الیکشن کی تاریخ دی جائے۔ الیکشن کی تاریخ کے علاوہ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ باقی نہیں، اس لیے کہ جمہوریت جمہور سے شروع ہوتی ہے۔ آپ سارے جو کھڑے ہیں ادھر اور ادھر، پیچھے آگے اوپر، سب جمہور ہیں، لوگ ووٹ ڈالیں، اور ان کا امریکہ کے سائفر سے کوئی حکومت پاکستان کے لوگ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کل انتہائی شرمناک طریقے سے یوٹیوب پہ بھی حملہ کیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بین الاقوامی مذاق ہوا ہے۔ 2، ایک حرکت کل والی تھی یوٹیوب والی اور باقی جو بین تھا، اور دوسری حرکت یہ ہے کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ اس کچہری میں 2 خودکش دھماکے ہوئے ہیں، یہاں جج رفاقت اوان اپنی کرسی پہ شہید ہوئے، یہاں وکیل اپنے چیمبرز میں شہید ہوئے، جہاں ایک ینگ لیڈی لائر وہ بھی شہید ہوئی۔ یہ ساری شہادتیں دے کر ہم نے دنیا کو یہ تاثر دیا، اپنے خون سے رنگ کے یہ تاثر دیا ہم نے ساری دنیا کو کامیابی کے ساتھ، کہ ہم دہشت گردی کی جنگ کے خلاف سنجیدہ ہیں۔ لیکن عمران خان جیسا جو واحد پاکستان کا گلوبل فیس ہے، جب اس کے خلاف آپ پرچہ کریں گے اور پرچہ ہوگا دہشت گردی کا، اور الزام کیا ہوگا کہ میں فلانے کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور جو فلانا ہے وہ بھی تیار رہے، اس کے خلاف بھی میں لیگل ایکشن لوں گا۔ تو لیگل ایکشن ہم روز کہتے ہیں، جو پیسے لے کے مکر جائے اس کو بھی کہتے ہیں، وعدہ کر کے بھی شہباز شریف کی طرح مکر جائے کہ بھائی کو واپس لاؤں گا 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر، اور 7.5 ارب 40 کروڑ کی چوری تھی۔ ڈاکٹر وسیم، ان کے خلاف بھی جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی، شہریار افریدی کے خلاف بھی کی گئی، فیاض الحسن چوہان کے خلاف بھی کی گئی، اور میرے اپنے ایم این اے کے خلاف بھی کی گئی، عباسی کے خلاف بھی۔ یہ ایف آئی آر، اس کی ساری دفعات اٹریکٹیو نہیں ہوتی، ایسے جھوٹ لکھے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 506(2) جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر آگ لگائے گا یا اس کی دھمکی دے گا، جان سے مارنے کی کوشش کرے گا، اور یا انٹیمیڈیٹ کرے گا جان سے مارنے کو، تو کس نے کس کو کہا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا؟ دوسری ایف آئی آر جس پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے دہشت گردی کی ایف آئی آر۔ یہ دنیا کا عجیب دہشت گرد ہے جس کے لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، کبھی پشاور میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی مظفر گڑھ میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی سندھ میں کھڑا ہوتا ہے۔ سیلاب والوں کے لیے صرف 2.5-3 گھنٹے بیٹھتا ہے تو 5.5 ارب روپے اس کو ملتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں امپورٹنٹ وزیر اعظم بیٹھتا ہے تو وہ 11 لاکھ بھی نہیں کراس کر سکتا۔ تو یہ پوری قوم کی آواز ہے جس کا نام عمران خان ہے، یہ پوری قوم کی تحریک ہے جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے۔ ڈاکٹر وسیم، ان کے خلاف بھی جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی، شہریار افریدی کے خلاف بھی کی گئی، فیاض الحسن چوہان کے خلاف بھی کی گئی، اور میرے اپنے ایم این اے کے خلاف بھی کی گئی، عباسی کے خلاف بھی۔ یہ ایف آئی آر، اس کی ساری دفعات اٹریکٹیو نہیں ہوتی، ایسے جھوٹ لکھے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 506(2) جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر آگ لگائے گا یا اس کی دھمکی دے گا، جان سے مارنے کی کوشش کرے گا، اور یا انٹیمیڈیٹ کرے گا جان سے مارنے کو، تو کس نے کس کو کہا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا؟ دوسری ایف آئی آر جس پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے دہشت گردی کی ایف آئی آر۔ یہ دنیا کا عجیب دہشت گرد ہے جس کے لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے درمیان کھڑا ہوتا ہے،
کبھی پشاور میں کھڑا ہوتا ہے, کبھی مظفر گڑھ میں کھڑا ہوتا ہے, کبھی سندھ میں کھڑا ہوتا ہے. سیلاب والوں کے لیے صرف 2.5 پونے 3 گھنٹے بیٹھتا ہے تو 5.5 ارب روپے اس کو ملتے ہیں. اس کے مقابلے میں امپورٹنٹ وزیر اعظم بیٹھتا ہے تو وہ 11 لاکھ بھی نہیں کراس کر سکتا. تو یہ پوری قوم کی آواز ہے جس کا نام عمران خان ہے. یہ پوری قوم کی تحریک ہے جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے. کہ آج ہم نے فاضل عدالت کے سامنے یہ گزارش رکھی ہے. میں کیس بنا کے لے کے گیا ہوا تھا. اسلام آباد کی پولیس جس طرح سے اپنے آقاؤں کے کہنے کے اوپر جھوٹے پرچے کر رہی ہے, اس کے خلاف آج ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے. میں نے سیشن جج صاحب کو اپنی فائل میں وہ مقدمہ جو میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے, وہ مقدمہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کہا گیا کہ اسد عمر ریلی کو لیڈ کر رہے تھے اسلام آباد میں, ہی واز ناٹ ہیئر. وہ اسی وقت جب وہ کہہ رہے تھے تھانہ اپارہ کی حدود میں ہے اور آئی سی ٹی کی حدود میں, اسد عمر یہاں نہیں تھے اور وہ تھے لاہور میں. اس کے ساتھ ہی جو سینیٹر سیف ہیں وہ اسلام آباد میں تھے, لیکن وہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی ہماری جس کو وہ چیئر کر رہے تھے اور وہ ریلی میں آئے ہی نہیں. ان کے خلاف بھی پرچہ ہو گیا. تو میں نے 3 دفعات ہیں جن کے تحت جو کسی کو کوئی جھوٹے مقدمے میں پھنسائے گا اور پولیس خاص طور پہ اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور جج صاحب نے میری استدعا پہ انسٹرکشن دی ہے ان کو کہ آپ اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے تو اس کو بے گناہ کریں, جو شریک نہیں تھا ریلی میں اس کو بے گناہ کریں. اس لیے کہ انصاف, جج صاحب نے کہا کہ آپ سے شروع ہوتا ہے, اور اگر انصاف نہ ہوا پولیس سے ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. اگر انصاف نہ ہوا تو ہم پھر عدالتوں میں ان لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے آئیں گے جو عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی, لیکن لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے ان کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کے ان کو عدالتوں اور کچہریوں کے ناروا چکر لگواتے ہیں. اسی طرح سے دی کوشچن, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان تفتیش جوائن کریں گے. بھائی میں نہیں کہتا کہ وہاں سرکار کی طرف سے جھوٹ بولا گیا, غلط بیانی کی گئی, میں نرم لفظ رکھ لیتا ہوں. وہ جوائن کر چکے ہیں تفتیش. اور دوسرا, تقریر اگر ملزم کی لینی ہو تو وہ ٹی وی سے لی جائے گی یا اس کے لیے جا کے ٹی وی کا کھمبا اکھاڑنا ہے انہوں نے. اور معافی والی بات نہیں کہ میں تمہیں کچہری لے کے جاؤں گا. تو یہ مذاق اڑا ہے پاکستان کا جو عالمی موقف تھا اس کا. انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ یقین رکھیے کل جو کپتان نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. الیکشن اتنا قریب ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بابر روان صاحب یہ بتا دیں کل غلط بیانی کی گئی, میں نرم لفظ رکھ لیتا ہوں. وہ جوائن کر چکے ہیں تفتیش. اور دوسرا, تقریر اگر ملزم کی لینی ہو تو وہ ٹی وی سے لی جائے گی یا اس کے لیے جا کے ٹی وی کا کھمبا اکھاڑنا ہے انہوں نے.